السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ کے حسن و جمال کے مطابق۔ جیسا کہ ہم پیارے کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک ادائیں پڑھ رہے تھے، پیارے کا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھ رہے تھے، آگے آج ہم پڑھیں گے کہ پیارے کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوئے مقدس کیسے تھے۔ پیارے کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوئے مقدس جو ہیں ان کی مچھلیاں سفید اور چمکدار تھیں، کلائیاں جو ہیں وہ لمبی تھیں، کلائیوں پر بال نہیں تھے، اور جو بازو مبارک ہیں وہ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے۔ آگے پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک جو تھے وہ کیسے تھے۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک جو تھے یعنی ہاتھ مبارک جو تھے وہ انتہائی نرم اور ملائم تھے، شبنم کے قطروں سے بھی نازک، اور پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس سے ہمہ وقت خوشبوئیں آتی رہتی تھی، مصافحہ کرنے والا ٹھنڈک محسوس کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کو نہیں چھوا جو نرمی میں پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے بڑھ کر ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتانہ مبارک کیسی تھی؟ انگشتانہ مبارک لمبی اور خوبصورت تھی اور چاندی کی ڈلیوں کی طرح تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک، پیارا کا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نورانی ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوشت تھیں۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کا بیان ہے۔ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ، کشادہ اور ہموار تھا۔ سینہ انور سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک خوش نما لکیر تھی۔ اس کے علاوہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور قدرے ابھرا ہوا تھا۔ یہی وہ سینہ انور تھا جس سے بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف مراحل میں کئی بار چاک کر کے انوار اور تجلیات کا خزینہ بنایا گیا تھا اور اسے پاکیزگی اور لطافت کا گہوارہ بنا دیا گیا تھا۔ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور کشادہ، آئینے کی طرح سخت اور ہموار تھا، کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑھا ہوا نہیں تھا، اور سفیدی اور آب و تاب میں 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سینے میں وسعت پائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آگے پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب اطہر کا ذکر ہے۔ نبی آخر الزمان نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر علوم و معارف کا گنجینہ اور انوار تجلیات الہی کا خزینہ تھا۔ قرآن پاک میں اسی حوالے سے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نجم کی آیت میں کہ قسم ہے اس روشن ستارے نور مبین کی کہ جب وہ معراج میں اوپر جا کے نیچے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ قاضی ایاد فرماتے ہیں سورہ نجم کی اس آیت کی تشریح میں کہ نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور ہے۔ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب منور سوز و گداز اور محبت اور شفقت کا مخزن تھا۔ انسان تو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نرم قلب کے مالک تھے
کہ کسی جانور پر بھی تشدد برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رقیق القلب تھے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، ان کا غم بانٹتے، ان کے زخموں پر شفا کا مرہم رکھتے، ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے، بیماروں کی عیادت فرماتے اور حرف تسلی سے ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اطہر سینہ انور کے برابر تھا، ریشم کی طرح نرم اور ملائم، چاندی کی طرح سفید اور 14ویں کے چاند کی طرح حسین اور چمکدار۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک نہ تو بہت بڑا ہوا تھا اور نہ ہی بالکل پتلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اقدس پر بال نہ تھے، عام بالوں کی طرح عام بالوں کی ایک لکیر سینہ انور سے شروع ہو کر ناف پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور بدن اقدس پر بال نہیں تھے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پہلو سفید تھے۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارک کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات گنواتے تو فرماتے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ مہر نبوت خوشبو کا مرکز تھی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے مہر نبوت کو کبوتر کے انڈے اور کسی نے گوشت کے ٹکڑے سے اور کسی نے بالوں کے گچھے سے مہر نبوت کو تشبیہ دی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کہ کبوتر کے انڈے کی مقدار سرخ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ مہر نبوت کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے بیچ میں کچھ ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر تل تھے۔ اگر بغور دیکھا جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں آتا تھا، جیسا کہ بعض روایات میں بھی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت تھی، اس سے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ مرآت المناجی میں مزید فرماتے ہیں کہ اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس مہر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وصال کے وقت یہ مہر شریف جو ہے یہ غائب ہو گئی تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باادب اور مقبول دیدار عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ درود السلام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔